السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، قیامت کے دن جس وقت کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، سورج سوا میل پر ہوگا، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اور اس دن بھائی اپنے باپ سے رائے فرار اختیار کرے گا، بھائی بھائی سے رائے فرار اختیار کرے گا، باپ اپنی اولاد سے۔ ایسے میں جس وقت سورج سوا میل پر ہوگا، تانبے کی دہکتی ہوئی زمین ہوگی، اللہ اکبر، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو ایسے وقت میں ایسے جگہ پہ عزیزان محترم جو دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، اس وقت اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں چند لوگوں کو جگاتا فرمائے گا۔ احادیث طیبہ میں فرمایا کہ 7 قسم کے ایسے لوگ ہوں گے میرا رب جن کو اپنے عرش کے سائے میں جگاتا فرمائے گا، اور وہ 7 قسم کے لوگوں کے بارے میں سماعت کیجئے اور غور فکر کریں کہ کاش ہمارا بھی انتخاب ان 7 قسم میں سے کسی ایک قسم کے لوگوں میں ہو جائے۔ اس کے لیے ہمیں وہی کام کرنے پڑیں گے جو 7 قسم کے لوگوں نے اپنے زندگی میں کیے۔ عزیزان محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن 7 قسم کے لوگوں کو میرا رب اپنے عرش کے سائے میں جگاتا فرمائے گا، ان میں سے سب سے پہلا وہ شخص ہوگا جو عادل حکمران ہے، وہ لیڈر، وہ حاکم، وہ سربراہ، وہ جو حکمران ہیں کہ جس نے عدل و انصاف کا پیمانہ قائم کیا ہوگا، جس نے اپنی رعایا کے لیے ایک ایسا انصاف قائم کیا ہوگا جس میں امیر و غریب کا کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اگر کوئی غریب چوری کرے، ڈاکہ ڈالے، رہزنی کرے، وہی سزا اس امیر کو بھی ملے گی اگر امیر نے یہ فعل کیا۔ تو فرمایا وہ عادل حکمران جو اللہ رب العالمین اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگاتا فرمائے گا۔ دوسرا فرمایا وہ شخص جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری۔ اللہ، جوانی میں بندے کو شیطانی وسوسے زیادہ آتے ہیں، اس کا خون زیادہ جوش مارتا ہے، گناہ کی طرف وہ زیادہ مائل ہونے کی اس کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایسے میں وہ شخص ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر اپنے رب کے پاس آئے اور رب ذوالجلال کی عبادت میں مصروف رہے، اور پھر وہ اپنی جوانی کو، اس طاقت کو، اس قوت کو رب کی عبادت میں گزارے گا تو رب ذوالجلال اس کی ان عبادتوں کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ بروز قیامت اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگاتا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، فرمایا تیسرا وہ شخص جس کو میرا رب اپنے عرش کے سائے میں جگاتا فرمائے گا، فرمایا وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے، جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے، جو بار بار 5 وقتہ نمازوں کو ادا کرتا ہے، جو اپنے آپ کو رب کے حضور رب کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے بار بار حاضر ہوتا ہے، اور مسجد کے اندر اس کا دل لگا ہوا ہوتا ہے، یہاں ہیلے بہانے تلاش نہیں کرتا۔ میرے کو وہ احادیث طیبہ یاد آ گئی کہ شب معراج کی رات حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رب ذوالجلال سے ملاقات فرمانے کے لیے تشریف لے گئے تو جہنم میں آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے سروں کو بھاری بھاری پتھروں سے کچلا جا رہا ہے۔ جبریل امین سے پوچھا، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یا رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کی نماز کے وقت، فرض نماز کے وقت سر بھاری ہو جایا کرتے تھے، یعنی کہ نماز کے وقت ہیلے بہانے بنایا کرتے تھے، ادھر جاتے ادھر جاتے، لیکن نماز کو ادا نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا جس کا دل مسجد سے لگا رہتا ہے، رب کریم اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگاتا فرمائے گا کہ ابھی نماز پڑھ کے آیا، بار بار اس کو وقت کی فکر ہے، کہیں نماز کا ٹائم تو نہیں ہو گیا، کہیں جماعت کا ٹائم تو نہیں ہو گیا، تو پھر وہ نماز کے لیے عزیزان محترم جاتا ہے تو رب اس کو یہ صلہ عطا فرماتا ہے کہ بروز قیامت اپنے عرش کے سائے میں جگاتا فرمائے گا۔ فرمایا چوتھا وہ خوش نصیب جس کو میرا رب اپنے عرش کے سائے میں جگاتا فرمائے گا، فرمایا جس کو کسی حسن و جمال والی عورت نے گناہ کے لیے بلایا ہو اور وہ اپنے آپ کو اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، تو فرمایا اس شخص کو کہ جس کو عورت نے گناہ کے لیے دعوت دی اور لیکن وہ خوف خدا اس کے دل کے اندر رہا، تو وہ رب ذوالجلال اللہ اکبر کے خوف دل میں لیے رہا، ایسے میں رب کریم اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگاتا فرمائے گا۔ اگر ہم اس کا الٹ دیکھیں کہ وہ عورت کہ جس کو کسی مرد نے گناہ کے لیے بلایا مگر وہ عورت
خوف خدا رکھتی تھی، رب کی بارگاہ میں وہ سوچتی تھی کہ میں کیسے حاضر دوں گی، رب نے تو منع فرمایا ہے، حرام ہے، تو اپنے آپ کو روکا، خوف خدا تھا، تو ایسی عورت کو رب کریم اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ عزیزان محترم، فرمایا اس کے بعد ایک وہ شخص ہے کہ جو تنہائی میں جب تمام خلقت سو گئی ہو، جب گھر والے سو رہے ہوں، تمام لوگ سو رہے ہوں، نیند میں ہو، اور وہ شخص اٹھا اور تنہائی میں اللہ رب العالمین کو یاد کر کے رویا، تو ایسے شخص کو رب ذوالجلال اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ عزیزان محترم، لوگوں کے سامنے تو رونا بہت آسان ہے، عزیزان محترم اجتماعی طور پہ رونا تو بہت آسان ہے، لیکن جب خلوت میں رونے کی بات آئے، عالم اسلام سو رہا ہو اور وہ شخص رات کے کسی بھی پہر میں اٹھا اور باوضو ہوا اور پھر مصلی بچھا کر رب کی بارگاہ میں اور پھر جو اپنے وہ سوال لے کر آیا اور رب کو راضی کرنے کے لیے، اسی لیے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز رات کے تہائی حصے میں رب ذوالجلال آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، میں اسے رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ جو میں اس کی مصیبتیں دور کروں۔ تو عزیزان محترم، اب وہ شخص جو تنہائی میں تمام عالم تو سو رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کے قرب حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور صرف اللہ کے لیے ہے، کسی دوسرے کو دکھانے کے لیے نہیں، تو اس شخص کو میرا رب بروز قیامت لمن الملک اليوم، کہ اسی کی بادشاہت ہوگی اس دن، اس شخص کو رب ذوالجلال اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا چھٹا وہ شخص کہ جس شخص نے عزیزان محترم صدقہ اس قدر چھپا کر دیا کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ دیا تو بائیں ہاتھ کو علم نہ تھا، کہ الٹے ہاتھ کو پتہ نہ تھا، کہ جس شخص نے صدقہ دیا ایک ہاتھ سے صدقہ دیا، دوسرے ہاتھ کو علم نہیں تھا، تو فرمایا اس شخص کی اس اللہ کو راضی کرنے کی وجہ سے جو اس نے صدقہ و خیرات کیا ہے، رضا الہی کے لیے رب کریم اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے عزیزان محترم، آج ہمارے یہاں کس طریقے سے نمود و نمائش کی جاتی ہے، اگر کوئی کسی کے چیریٹی کے نام پر یا اس کے نام پر کسی کو اگر کوئی راشن دے رہا ہے، کسی کی کوئی مالی مدد کر رہا ہے، کوئی کسی کی پریشانی دور کر رہا ہے، تو باقاعدہ فوٹوگرافنگ ہوتی ہے، باقاعدہ فوٹو شوٹ ہوتا ہے، پھر اس کی تصویریں لی جاتی ہیں۔ اب بتائیے کہ جو ضرورت مند ہے اس کی عزت نفس نہیں ہے، اس کی عزت نفس کس طریقے سے مجروح ہوتی ہوگی کہ بھائی لوگوں کے سامنے جو ہے اس کی جو ہے عزت کو پامال کیا جا رہا ہے، بلکہ میرے حبیب نے کیا فرمایا کہ جو اس قدر چھپا کر صدقہ دے کے سیدھے ہاتھ سے دے رہا ہے، الٹے ہاتھ کو پتہ نہ ہو، میرا رب اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور عزیزان محترم، آخری وہ شخص جس کو اللہ رب العالمین جو ہے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، فرمایا جو اللہ کی خاطر، کسی دوسرے کی خاطر نہیں، صرف اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے۔ الحب للہ والبغض للہ، اگر محبت کی تو اللہ کے لیے کی، اللہ کی خاطر کی کہ یہ اللہ والا بندہ ہے، یہ اللہ کے قریب کرنے والا ہے، یہ اللہ کی باتیں کرتا ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے یا لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے یہ کوششیں کرتا ہے، تو ایسے شخص سے اگر محبت کی تو فرمایا اس شخص کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ یہ 7 قسم کے لوگ عزیزان محترم، مجھ جیسا گناہگار بندہ، سیاہ کہر بندہ، بدکار بندہ، اگر ہم اس کیٹیگری میں نہیں ہیں، میں نہیں ہوں، تو ہائے افسوس ہے مجھ پر بھی۔ اگر ہم غور فکر کریں، جہاں جہاں تک میری آواز پہنچی ہے، جہاں جہاں تک میرے سبسکرائبر جو مجھے دیکھ رہے ہیں، جو مجھے سماعت کر رہے ہیں، اگر ان 7 قسموں میں بھی ہمارا نام نہ ہو تو ایک لمحے کے لیے سوچئے، وہ قیامت کا دن، 50,000 سال کا دن